رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کریں، اور یہ 3 کام کون سے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا استقبال کس انداز میں کیا۔ رمضان میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے روزے رکھنا، کیونکہ اللہ نے روزے رکھنا رمضان میں فرض قرار دے دیا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی نفلی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ جتنے نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے، آپ نے اس سے زیادہ کبھی بھی سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھے۔ یہ اس لیے تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار رکھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کثرت کے ساتھ شعبان میں نفلی روزے رکھے، لیکن امت کو حکم دیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، اور جب کمزور پڑ جاؤ گے تو فرضی روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کثرت کے ساتھ روزے رکھے، لیکن اپنی امت کے لیے یہ شفقت رکھی کہ 15 شعبان کے بعد ان کو روزے رکھنے سے منع کیا۔ اور جو شخص طاقتور ہے وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ ہمارا طاقتور روزے رکھ رہا ہے اور نہ ہمارا کمزور روزے رکھ رہا ہے۔ کمزور تو فرضی روزے بھی نہیں رکھ سکتا، وہ نفلی روزے کیا رکھے گا؟ تو یہ ہے استقبال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا سب سے بڑا عمل رمضان المبارک میں وہ ہے تراویح کی نماز پڑھنا۔ تو شعبان سے ہی اپنی عادت تہجد کی ڈال لیں، اور ساتھ میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کریں، کیونکہ تراویح میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اس لیے فرض کیے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں، تاکہ ہماری گناہوں سے عادت ختم ہو جائے۔ تو شعبان سے ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہے وہ شعبان سے ہی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ جب تک رمضان آ جائے گا تب تک آپ اس گناہ سے پوری طرح سے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو یہ 3 کام ہم سب نے لازمی کرنے ہیں۔ پہلا یہ تو نفلی روزے رکھنا، دوسرا یہ کہ تہجد کی عادت ڈالنا، اور تیسرا یہ کہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ آج کے اس ٹیکنالوجی دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو بلا آ گئی ہے اس نے آ کر انسانوں کو اپنے آپ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ماں الگ ڈرامے دیکھ رہی ہے تو بچوں نے اپنے ہاتھ میں الگ ٹیبلٹ تھامے ہوئے ہیں، قریب ہو کر بھی دل کوسوں دور ہے۔ تو اپنی سوچوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو توبہ کے جھاڑو سے صاف کر لیں۔ تو اپنی سوچوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر کسی کے لیے کوئی نفرت ہے، کوئی اگر بغض ہے، کوئی کینہ ہے، تو اس کو مٹا دیجیے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ محبتوں کا مہینہ ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ مل بانٹ کر کھانے کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے۔ اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے کھول دیں، ہر کسی کے ساتھ محبت بانٹیں۔ یہ محبت بانٹنے کا مہینہ ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرے گا۔